آج ہم بالوں کے بارے میں بات کریں تو we'll start with ڈاکٹر ریچھ خالد and then پھر ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو کازز بتائیں, یہ بال گرتے کیوں ہیں؟ کیا خواتین اور مردوں میں بال ایک ہی طرح سے گرتے ہیں یا ان کا الگ الگ گرنے کا ریزن ہوتا ہے؟ اور یہ جیسے اب فال گزرا ہے تو کیا جب بہار آئے گی تو پھر نئے بال بھی آئیں گے؟ دیکھیں پہلے تو انفارچونیٹلی اگر ریزنس میں آئیں تو ہمیں وراثت میں جائیداد ملے یا نہ ملے, ہر ایسی چیز مل جاتی ہے جو ہم نہیں چاہ رہے ہوتے, تو اس میں سب سے پہلے گنج ہمیں پن آتا ہے. سیاستدان بھی ملے وراثت میں, وہ ایسی چیز ہے جو مطلب وہ بھی گنجے. وہ بھی I'm not going to say that. I'm not going to say that. You said that. I didn't say that. I didn't say nothing of it. So please, no, let's not go there. تو وہ اس میں یہ کہ ظاہر آپ کی انہیریٹنس سب سے پہلے بہت کاؤنٹ کرتی ہے, جینیٹکس بہت میٹر کرتی ہے آپ کی. بیٹا یہ جس نے بھی چائے بنائی ہے نا, اسے میری طرف سے جا کے ماتھے پہ ایک بوسہ ضرور دینا. ہاں جی پلیز. تو اس میں یہ کہ جینیٹکس تو سب سے میجر فیکٹر ہے کہ آپ کو وراثت میں اگر آ رہی ہے, اگر آپ کی فیملی میں کہیں رن کر رہی ہے لائک پیٹرنل سائڈ پہ, میٹرنل سائڈ پہ, تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ ٹرانسفر ہو. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے انوائرمنٹل فیکٹرز بہت زیادہ کاؤنٹ ہو رہے ہوتے ہیں, جس طرح اگر سردیاں ہوتی ہیں اس میں ہیئر فال یوزلی بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب وہ آپ کی کہہ لیں آٹم کا سیزن ہوتا ہے اس میں بھی ہیئر فال بڑھ جاتا ہے. لیکن اب جو موسم آ رہا ہے اس میں آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں بال. ہاں بالکل. اور پلس یہ کہ جو ڈینڈرف کے ایشوز بھی اگر آپ نے دیکھا ہو, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ابھی سردیوں کا موسم گزرا ہے, بڑی پیک سردیاں تھیں, تو اس میں ڈینڈرف ایک بہت میجر کاز ہے ہیئر فال کی. تو اس میں ان لوگوں میں بھی آ جاتی ہے ڈینڈرف جن میں جنرلی نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم گرم پانی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک دیٹ از ون آف دا میجر کاز. تو وہ بھی جب چیزیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں موسم کے ساتھ, تو وہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی آپ کی کنڈیشنز بہتر ہوتی ہیں. لیٹ می آسک یو دس, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا بالوں کو گرم پانی سے دھونا غلط ہے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالوں کو گرم پانی سے نہیں دھونا چاہیے, اس سے آپ کے بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں. از دیٹ ٹرو؟ یس بالکل ٹرو ہے یہ, کیونکہ گرم پانی جو ہوتا ہے آپ کا سارا موئسچر بھی لے جاتا ہے, اور پھر وہ بعد میں ہیٹ آپ کے بالوں میں سے آئل بھی زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے, اور وہ بھی ایک وجہ بنتا ہے کہ سردی اگر لگ رہی ہو تو پھر کیا کیا آپ اس کا ماڈریٹ پانی سے عادت بنا لیں گے تو آپ کو اتنی زیادہ وہ افیکٹ نہیں کرتی, آپ کو بہت زیادہ محسوس نہیں ہوتا. اور یا پھر اگر آپ پھر بہت زیادہ گرم پانی سے دھونے کے آتی ہیں تو آہستہ آہستہ سوئچ کریں اپنی عادت کو. آپ نے یہ بات بڑی اچھی کہی, اگر آپ کو عادت آپ بنا لیں نا, اب ہمیں عادت ہو گئی ہے بغیر گیس کے رہنے کی, عادت ہو گئی ہے بغیر بجلی کے رہنے کی, عادت ہو گئی ہے بغیر کسی ہیلتھ کیئر سسٹم کے رہنے کی, تو عادت جب ہو جائے نا تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ عادت اس کی بھی بنائی جا سکتی ہے کہ آپ تھوڑا اگر بہت گرم پانی یوز کر بھی لیا اسٹارٹ میں, تو لیکن اینڈ پہ ضرور آپ ماڈریٹ یا تھوڑا سا نارمل پانی سے سر کو دھو لیں, تو بھی ٹیمپریچر اسکیلپ کا نارمل ہو جاتا ہے اور وہ ڈینڈرف بھی کم بنتی ہے. کیا بال اس سے گرتے ہیں اگر گرم پانی سے؟ بالکل گرتے ہیں, تو گرم پانی سے بھی گرتے ہیں اور ڈیمیج ہوتے ہیں. جو آلریڈی ویک ہیئر ہیں, دیکھیں آپ اسے کوئی بھی انجری دیں گے, چاہے وہ ٹیمپریچر سے دیں, چاہے آپ ہیٹ سے دیں, چاہے کیمیکل انجری دیں یا نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہو, وہ اس کو ایک ٹراما ایڈ کر دیتا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو اس میں ایڈیشن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ بالوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا نیم گرم پانی, جسے کورا پانی کہتے ہیں, اس سے. اوکے آلرائٹ, میں آپ کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر سمرا پلیز مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں خواتین کی جو بالنس ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے, جو مردوں کی ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ہوتی ہے, لیکن خاص طور پہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو ہیلمٹ پہنتے ہیں اور گرد و غبار سے محفوظ تو رہتے ہیں وہ, لیکن اندر کا پسینہ جو ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے, اور پھر اس ہیلمٹ کی صفائی بھی نہیں ہوتی, اینڈ دین وہ بڑے لمبے لمبے جرنی جو ہیں وہ پورے پاکستان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس سے مردوں کے بال متاثر ہوتے ہیں؟ جی بالکل ساحر, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اپنے اسکیلپ کے ہائیجین کو بہت رکھیں, اچھا رکھیں ہم ہائیجین کو. اس میں فریکوینٹ شیمپو کرنا ضروری ہے, پراپر اچھا رکھیں, آپ اپنی ڈائٹ کو اچھا رکھیں. آپ اس کی بات کرو کہ ہیومڈ ہو جاتا ہے جی, سو ہیومڈ بالکل جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے بالوں کے ہیئر فال کو انکریز کرتا ہے, اور پلس نان ہائیجینک, کیونکہ ہیلمٹ واش نہیں ہوتا تو آبویسلی اس میں جو ہے پرابلم ہوتی ہے, ہیئر فال انکریز ہوتا ہے. ہیئر فال انکریز ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا جائے؟ جب آپ ہیلمٹ اتارتے ہیں, جب آپ گھر آتے ہیں, چلیں گھر آ گئے, تو گھر آنے کے بعد کیا کیا جائے؟ شیمپو کریں, آپ اپنے ہیئر کو ڈیلی شیمپو کریں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ شیمپو فریکوینٹ کریں, اس کو ہائیجین اچھی رکھیں اپنے ہیئر کی, اسکیلپ کی. اچھا, کس عمر سے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں مرد یا خواتین کے اندر؟ کوئی عمر سیٹ ہے, یا آج کل ہارمونل چینجز کی وجہ سے, انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے بال جلدی گر رہے ہیں؟
اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے ایلوپیشیا ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ اب اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. ڈیفیوز ٹیلوجن فلوویم ہے جس میں کوئی فیکٹرز ہوتے ہیں لائک اسٹریس فیکٹرز ہیں، نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں، کوئی کرونک ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے بال گر رہے ہوتے ہیں. پلس آپ جو ہارمونل بات کر رہے ہو، اینڈروجینک ایلوپیشیا ہوتا ہے، بالکل فیمیل پیٹرن اور میل پیٹرن ہیئر لاس ہوتا ہے. تو اس میں آبویسلی تھوڑی سی لائک یہ ینگ ایج سے نہیں، یہ ایک مڈل ایج سے اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پلس انہیریٹنس جینیٹکس بہت کاؤنٹ کرتی ہے. آلرائٹ، ہم وراثت پہ آتے ہیں تو لیٹس اسٹارٹ ود یو ڈاکٹر صاحبہ. مجھے بتائیے یہ موروثیت میں، جیسے میرے پیرنٹس ہیں ان کے بال لائٹ ہیں، اماں کے بال ایک زمانے میں بہت تھک تھے لیکن مائی فادر آلویز ہیڈ ویری لائٹ ہیئر، تو مجھے اس کو باقاعدہ کمبیٹ کرنا پڑا ہے. میں آپ کو اپنی ہسٹری بتا رہا ہوں کہ میں نے 20 سال پروپیشیا کھائی ہے، 5 سال پروسکار کھائی ہے. لٹرلی ایم ناٹ پروسکار میں نے ظاہر پروسٹیٹ کے لیے نہیں کھائی ہے، میں نے پروسکار اس لیے کھائی ہے بیکاز یہاں پر ملنا بند ہو گئی تھی. اور روگین ڈیلی لگائی ہے ٹوائس اے ڈے، تب جا کے میں نے اپنے بالوں کو محفوظ کیا. ایک ٹیلی فون کال، لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. السلام علیکم. اللہ کا شکر جی. آپ کا نام؟ جی شمائلہ. جی شمائلہ، آپ بتائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ شاید بھائی میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں نا. اوکے. بہت ہیلتھی بال تھے، لمبے بال تھے، لیکن اب بہت زیادہ گر رہے ہیں. اوکے. آپ اگر ہولڈ کیجئے تو میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے بات بھی کریں گی بیکاز ان کو جو انفو چاہیے ہوگی وہ آپ ہی دے سکتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی، آپ نے لاسٹ کوئی سی بی سی کروایا اپنا؟ نو. کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ آپ کے ہوئے ہوں؟ یا پہلے مجھے بتائیں آپ میرڈ ہیں؟ جی میرڈ ہوں، بچے ماشاء اللہ 3 میرے. 3 بچے. اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب سے آپ کے بال زیادہ گرنا شروع ہوئے ہیں؟ تقریباً 3 منتھ ہو گئے نا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی لاسٹ پریگنینسی آپ کی کب ہوئی ہے؟ جی ماشاء اللہ 7 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کوئی پی سی او ایس کا ایشو یا کوئی تھائرائڈ کا ایشو ہے؟ نو بالکل سب کچھ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، لیکن بس وہ جو ٹینشن ہوتی ہے آج کل، جو ٹینشن کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی آپ کو ڈیزیز ایسی ہوئی ہو، کوئی ڈینگی یا آپ کو کووڈ یا اس ٹائپ کی کوئی ڈیزیز ہوئی ہو؟ نو الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، آئی ایم فائن. ٹھیک ہے. تو پھر یہ بیسیکلی موسٹ پرابلی یہ انوائرمنٹل بیسڈ ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹریس ریلیٹڈ ہے. اچھا، بہت اسٹریس زیادہ. بھی ہے. جی انہوں نے کہا کہ آج کل جو حالات ہیں ظاہر ہے بہت ٹف حالات ہیں. جی ہاں، اس میں اگر آپ کی اسٹریس ریلیٹڈ ہے تو جو آپ کو خود پتہ ہے کہ کاز کیا ہے تو آپ کو اس کو تھوڑا سا خود فائٹ بیک کرنا پڑے گا. بایوٹین وغیرہ کھانے سے کچھ بہتر ہو جائے؟ بالکل. آپ کا دیکھیں، ہم نے یہ سوال جس طرح پوچھے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کیونکہ اگر آپ کی آئرن ڈیفیشنسی ہے تو بھی جس طرح آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ ایج ریلیٹڈ چھوٹے بچوں میں بھی بعض دفعہ آپ کو اب تو ہیئر فال نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بھی آئرن ڈیفیشنسیز ہیں. جس طرح پولیسسٹک اووریز ہیں اس کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہے. تھائرائڈ کا اگر آپ کو ایشو ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو ہیئر فال ہو سکتا ہے. لیکن اس کیس میں اگر آپ کو پتہ ہے کہ وجہ کیا ہے، جس طرح آپ کو یہ اگر پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو یہ پتا ہے نا کہ آپ کی وجہ کیا ہے، کاز کیا ہے، تو آدھا ٹریٹمنٹ آپ کا وہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے اسٹریس کو اوائڈ کرنا ہے. پلس یس بایوٹینس ورک کرتے ہیں آپ کے، اور اس کے ساتھ آپ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ خواتین میں کیونکہ آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، جب خاص طور پہ 3 پریگننسیز ہیں، ملٹی وائٹامنس کسی نے نہیں لیے ہوئے ہیں، وائٹامن ڈی کو چیک کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. بعض وائٹامن ڈی کی شارٹیج بھی پیچھے موجود ہوتی ہے.